پلاسٹک کی آلودگی ان بڑے ماحولیاتی مسئلوں میں سے ایک ہے جس کا آج دنیا کو سامنا ہے۔ پلاسٹک کا کچرا ہماری ہوا، پانی اور خشکی سب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اگر اس ماحول دشمن پلاسٹک پر جلد سے جلد قابو نہ پایا گیا تو کیا ہوگا۔ پلاسٹک ایک تا دیر رہنے والا مادہ ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے آسانی سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا۔ پلاسٹک اپنی روزمرہ کی زندگی میں بآسانی استعمال کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کچھ مصنوعات بہت بڑی مقدار میں بنائی جاتی ہیں اور استعمال بس ایک بار کی جاتی ہیں، اور یوں ہم پلاسٹک کی مقدار میں روز بروز اضافے پہ اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کچھ مصنوعات ایسی ہیں جن کو ہم ریسائیکل بھی کر سکتے ہیں، تاہم پلاسٹک کی تمام اقسام ایسی نہیں، لہٰذا ریپرز، پلاسٹک بیگز، پانی کی بوتلیں، پیکیجنگ کے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ ماحولیاتی آلودگی کا ایک بہت بڑا سبب بن رہی ہیں۔ ہر سال تقریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والے سالوں میں سمندر کی آلودگی میں 3 گنا اضافہ ہو جائے گا، اور وہ وقت بھی دور نہیں جب سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک پایا جائے گا۔ یہ پانی کی مخلوق کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی اس حرکت اور سمندر میں موجود کچرے کو اپنی غذا سمجھ کر کھانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر مصیبت کا سامنا کرتی ہیں۔ مرین بایولوجسٹ بتاتے ہیں کہ 1970 سے 2015 کے دوران ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے سمندری جانوروں کی اچھی خاصی تعداد مٹ چکی ہے، اور اگر پلاسٹک کا یوں ہی استعمال ہوتا رہا تو اعداد و شمار مزید بدتر ہو سکتے ہیں، اور اگر اس مسئلے پر جلد سے جلد قابو نہ پایا گیا تو ممکن ہے کہ سمندری مخلوقات کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ سمندر میں پلاسٹک کی مقدار اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دنیا بھر میں پلاسٹک کے کچرے کے بڑے بڑے جزیرے بن چکے ہیں۔ کچرے کا سب سے بڑا جزیرہ شمالی پیسیفک اوشن میں واقع ہے، جس کو گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ کا نام دیا گیا ہے۔ کیلیفورنیا اور ہواوے کے بیچ تیرتے پھرتے اس جزیرے کا رقبہ امریکی ریاست ٹیکساس سے بھی بڑا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس میں پلاسٹک کے 1.8 بلین ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ خیال رہے ہم ابھی پانی کی سطح کے اوپر پڑی پلاسٹک کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق 99% پلاسٹک وہ ہے جو پانی کی سطح کے نیچے ہونے کی وجہ سے کسی شمار میں نہیں آتی ہے۔ ایسے ذرات جو مائکرو پلاسٹک کہلاتے ہیں، انہیں کھانا مچھلیوں کی غلطی نہیں ہے۔ یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، مائکرو پلاسٹک فوڈ چین کے ذریعے سمندری غذا کھانے والے انسانوں کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پلاسٹک کی آلودگی کے ذمہ دار انسان کی صحت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس پانی ہی پلاسٹک کے مسئلے سے دوچار ہے، بلکہ خود زمین بھی پلاسٹک کے کچرے سے بھری پڑی ہے، اور روز بروز اس میں اضافے پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچرے میں پڑے پلاسٹک کا زہریلا مواد زیر زمین رس کر پینے والے پانی کو بھی زہریلا کر رہا ہے۔ پلاسٹک کا استعمال چھوڑنے کے علاوہ اس کا کوئی حل تلاش کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو جلایا جاتا ہے تو یہ ہوا اور اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتا ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اگر یوں ہی پلاسٹک بڑے پیمانے پہ بنتا رہا اور غیر ذمہ داری سے استعمال کیا جاتا رہا تو خشکی پر یوں ہی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور سمندر میں پلاسٹک کے جزیرے تیرتے رہیں گے۔ پانی اور خشکی کے جانور یوں ہی بے موت مرتے رہیں گے، اور ہم بھی اپنے ہاتھوں سے خود کو یوں ہی تباہ کرتے رہیں گے۔